Assalamu alaikum students, how are you? How are you doing? Here is Usama Tahir and you have just tuned to Learn English with Usama Tahir. اسٹوڈنٹس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ویڈیو سیریز کا آغاز کر دیا ہے لٹریری کرٹیسزم پہ، جو کہ ہم نے ممتاز احمد کی بک کو ختم کر دینا ہے انشاءاللہ بہت جلد. جیسے ہم نے پیراڈائز لاسٹ بک 1 کہا اور اسے بھی کمپلیٹ کر دیا، بک 9 کو کہا اور اسے بھی انشاءاللہ بہت جلد کمپلیٹ کر دیں گے، اسی طرح اب ہم لٹریری کرٹیسزم کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آپ پھر سے کہیں گے کہ سر ڈیلی پلیٹو کو لے کے آ جاتے ہیں، ڈیلی ارسطوٹل کو لے کے آ جاتے ہیں، باقی کسی لٹریری کرٹک کو پڑھا ہی نہیں رہے. تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، سمجھ لیں اس بات کو کہ لٹریری کرٹیسزم ارسطوٹل اور پلیٹو کے بنا ادھوری ہے. یعنی کہ یہ فاؤنڈرز ہیں اس فیلڈ کے، یہ محض فلاسفرز نہیں ہیں گریک، بلکہ انہوں نے لٹریچر پہ جتنا زیادہ کام کیا ہے، انہیں پڑھے بنا ہم لٹریری کرٹیسزم کو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ انہوں نے لٹریچر پہ جس حد تک کرٹیسزم کیا ہے انہیں نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اور جو ان کا ورک ہے، اس کے اوپر جو تھیریز انہوں نے ڈیولپ کر کے دی ہیں وہ آج تک یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ارسطوٹل کی ٹریجک تھیری جو ہے آج تک وہ یوز ہو رہی ہے. آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ بیفور کرائسٹ 400 بیفور کرائسٹ میں یہ دی ہے، تو آج تک یہ یوز ہو رہی ہے. تو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم لیٹس گیٹ سٹارٹڈ. آج ہم ڈسکس کریں گے پلیٹوز تھیوری آف انسپریشن. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھیوری ہے، بہت مزے کی تھیوری ہے، اور یہ آپ کی بک میں موجود ہے. اس کا پیج نمبر جو ہے میں نیچے جو سلائیڈ میں جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ایڈ کر دوں گا. تو سب سے پہلے پلیٹوز تھیوری آف انسپریشن، اس تھیوری کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسپریشن ورڈ کو سمجھنا ہوگا کہ انسپریشن بیسیکلی کیا ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس، یہ آج کے دور کی انسپریشن نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ایک پوئٹ ہے، اسے کوئی چیز انسپائر کرتی ہے، امپریس کرتی ہے اور وہ اس کے اوپر لکھ دیتا ہے. یہ وہ اس کا معنی وہ انسپریشن نہیں ہے. ماڈرن ورلڈ میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے ہم اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے. اس سے مراد تھیولوجی میں جو ہے، تھیولوجی اس ڈسپلن کو کہتے ہیں جس میں ہم خداؤں کو اور ریلیجن وغیرہ کو ڈسکس کرتے ہیں، جیسے ہم لنگوسٹکس میں لینگویجز کو ڈسکس کرتے ہیں، جیوگرافی میں جیوگرافی کو ڈسکس کرتے ہیں، اسی طرح ہم تھیولوجی میں ریلیجنز اور گاڈز وغیرہ اور ان کی نیچر اور ریلیجن وغیرہ کی نیچر، ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو تھیولوجی کے اکارڈنگ انسپریشن کی ڈیفینیشن ہے جی، اٹ ڈینوٹ اے ڈیوائن انفلوئنس، اسپیشل انفلوئنس آف ڈیوینٹی آن دی مائنڈز آف ہیومن بینگز. جو الہامی ایک مست قسم کی کیفیت ہوتی ہے، جو ڈیوائن انفلوئنس آ جاتا ہے ہیومن مائنڈز کے اوپر، اس کو انسپریشن کہتے ہیں. سادے لفظوں میں اس سے مراد یہ ہے کہ شاعر جب کچھ لکھتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی ایک کیفیت سی، مستی کی سی کیفیت طاری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اس دوران الہامی کیفیت کے اندر جو ہے کچھ بھی لکھتے چلے جاتے ہیں. یعنی کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں. یعنی اس انسپریشن سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے حواس میں نہیں ہوتا ہے اور اس پہ کوئی اور چیز، ڈیوائن پاور، ڈیوائن انفلوئنس اس کے اوپر آ جاتا ہے جو اس کے مائنڈ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس سے لکھواتا ہے. اس سے مراد یہاں پر یہ ہے. اور اب اس تھیوری میں کیا ہے، یہ اب ہم نیکسٹ اسٹڈی کرتے ہیں. کافی آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ اس تھیوری میں انہی چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا. پلیٹو یہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈیوائن انفلوئنس ہے نا، یہ پوئٹس کے اوپر بھی آتا ہے. یعنی کہ یہ جو مستی کی کیفیت ہے، یہ پوئٹس کے اوپر، آرٹسٹک قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر آتا ہے. کیونکہ پلیٹو خود فلاسفر ہے اور وہ ریشنل تھنکنگ پہ بلیو کرتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر ایک ڈیوائن انفلوئنس آ جاتا ہے، اور پھر یہ اپنی ریشنل پاورز کو نہیں یوز کر رہے ہوتے، بلکہ جو وہ ایک کیفیت میں ان کو لکھنے کو کہا جاتا ہے یہ وہ لکھتے ہیں، اور وہ irrational ہو جاتا ہے، spiritual ہو جاتا ہے، اور اس کا ریئلٹی سے، یعنی کہ ریشنلٹی سے، لاجیکل ریزننگ سے، لاجیکل گراؤنڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا. یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ پوئٹس مستی کی کیفیت میں لکھتے ہیں، ایک میڈنس کی کیفیت میں لکھتے ہیں، اور ریشنل تھنکنگ، اپنی ریشنلٹی کو، اپنی منطقی صلاحیات کو، اپنی ذہن کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے. They work not with their intellectual power but with the inspiration. وہ اپنی intellectual power کو یوز نہیں کر رہے ہوتے بلکہ انسپریشن کے تھرو لکھ رہے ہوتے ہیں. Influenced by their gods, muses, etc. جو کہ انفلوئنس ہوتی ہے ان کے گاڈ سے، ان کے میوزز سے، ان کی دیوی دیوتاؤں سے، جس بھی وہ مذہب کے ہیں. یعنی کہ ان میں ایک الہامی کیفیت، مستی کی کیفیت ہوتی ہے. اور اس کے اب آگے مثالیں ہیں، جس طرح یہ بات کوئی ہوا سے اٹھ کے پلیٹو نے نہیں کر دی، کو اچانک سے پلیٹو کا ذہن میں آیا کہ وہ یہ ان پہ یہ ایک طرح سے ایلیگیشن وہ لگا رہا ہے.
اس سے اچانک سے اس نے نہیں کر دیا. بیسیکلی جو پوئٹس ہیں نا انہوں نے تھرو آؤٹ دیئر لائفز خود یہ چیز بڑی ہی جو ہے پراؤڈ کے ساتھ بتائی ہے کہ ہم پہ جو ہے میوزز اور ہیونلی میوز اور گاڈز کا ہمارا جو ہے انفلوئنس ہوتا ہے اور ہم پھر لکھتے ہیں. وہ خود اپنی سم ٹائمز اپنی جو ہے پوئٹری کی بگننگ میں یہ بول دیتے ہیں, یہ اعتراف کر لیتے ہیں. کہاں کہاں پہ یہ اعتراف ہوا یہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ہومر, ایلیئر اور اڈیسی کے بگننگ میں یہ چیز مانتا ہے, ایڈمٹ کرتا ہے کہ وہ جو ہے انسپائر ہوا ہے. اب انسپائر کی میں دوبارہ سے آپ کو ڈیفینیشن نہیں بتاؤں گا, آپ سمجھ چکے ہیں. ملٹن بھی کہتا ہے کہ مجھے یورینیا نے انسپائر کیا ہے. اسی طرح پیراڈائز لاسٹ کے بالکل سٹارٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ہیونلی میوز نے انسپائر کیا ہے اور وہ مجھے آ کے بتاتی ہے, اور جو وہ مجھے بتاتی جاتی ہے میں وہ لکھتا جاتا ہوں. یعنی کہ میری اپنی کوئی اس میں صلاحیت اور ریشنل ایبیلٹیز کوئی چیز شامل ہی نہیں ہوتی. پھر ڈانٹے بھی کہتا ہے کہ میں اپولو سے مدد طلب کرتا ہوں اور مجھے طاقت دے اور میں لکھ سکوں. یعنی کہ یہ سارے ہی ایک میڈنس کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور لکھتے چلے جاتے ہیں. اور پلیٹو کو یہی غصہ ہے کہ یہ اپنی لاجیکل ایبیلٹیز کو یوز نہیں کرتے, اپنی ریشنل جو ہیں ایبیلٹیز اور سکلز ان کو یوز نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ یہ ایک میڈنس اور فرینزی کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور اس میں یہ لکھ رہے ہوتے ہیں. اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ہیں وہ دو بکس ہیں جو کہ پلیٹو نے لکھی ہیں, اور ان کے اوپر ان بکس کے اندر جو ہے نا اس تھیری کے اوپر کافی زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے. فرسٹ بک کا نام ہے ایون اور دوسری کا نام ہے فیئرڈس. ٹھیک ہے, ایون میں یہ کیا کہتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. He tries to explain the nature of poetry. He considers poets. اچھا وہ ٹرائی کرتا ہے پوئٹری کی نیچر کو اسٹڈی کرنے کے لیے, اور اس دوران ہی وہ اس فیصلے پر پہنچتا ہے کہ he considers poets' judgments upon morality to be unreliable as their work is not out of wisdom but out of inspiration. وہ کہتا ہے کہ یہ جو پوئٹس ہیں نا ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے, موریلٹی کے سے ریلیٹڈ اور ایتھکس سے ریلیٹڈ باتوں میں ان کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تو جو کچھ لکھ رہے ہیں اس کا دماغ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں, یہ تو انسپائر ہوتے ہیں اور کسی چیز پہ لکھ دیتے ہیں. اب ایسے انسان پہ بھلا کون ریلائی کر سکتا ہے جو اس چیز کا استعمال نہیں کر رہا, ہر ٹائم اس چیز کا استعمال کر رہا ہے یا ایک انسپیریشن کی کیفیت میں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ تو مست ہے, اس پہ کیا بلیو کرنا ہے, یہ تو مستی کی باتیں کرتا ہے. جیسے ایک بندہ الکوہل پی لیتا ہے, شراب پی لیتا ہے, اور اس کے بعد وہ انسپائر ہو کے کچھ بھی بڑبڑانے لگے, تو اس پہ کون یقین کرتا ہے؟ اس پہ کوئی یقین نہیں کرتا, کیونکہ اس کا یہ والا جو پرزہ ہے, یہ والا جو حصہ ہے وہ تو بند ہو چکا ہے. تو پلیٹو بھی یہی کہتا ہے کہ ان کا یہ والا حصہ تو بند ہے, تو ان پہ ریلائی نہیں ہم کر سکتے موریلٹی اور ایتھکس سے ریلیٹڈ چیزوں میں, ایون کسی بھی چیز میں. تو وہ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے ہم صرف اور صرف فلسفی پہ ریلائی کر سکتے ہیں, پوئٹری, آرٹ, اور ان پہ ہم ریلائی نہیں کر سکتے. اچھا نیکسٹ وہ بڑی ہی مزے کی ایک لائن کوٹ کرتا ہے, لائن بولتا ہے, وہ میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ ایون میں. وہ کیا کہتا ہے؟ They speak, they know not, and their utterance can never be trusted. وہ جو کہتے ہیں نا انہیں اس کا کوئی ادراک نہیں ہوتا, انہیں نہیں پتا ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ ایک کیفیت میں جا کے, مستی کی کیفیت میں جا کے وہ بول رہے ہوتے ہیں. and their utterances can never be trusted, اس لیے ہم ان کے الفاظ, ان کی بات پر یقین نہیں کر سکتے. موسٹ آف دا پوئٹس کلیم دا سیم, اور موسٹلی جتنے بھی پوئٹس ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں. اب ایون میں ایک یہاں پہ یہ آپ ایک ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں. جتنے بھی پوئٹس ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک کیفیت آتی ہے اور ہم یہ لکھتے ہیں. جیسے خلیل الرحمن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں یہ ڈراماز جو رائٹر ہیں میں لکھتا ہوں تو میرے اوپر ایک کیفیت ہوتی ہے, میں ایک ایموشنز میں چلا جاتا ہوں اور مجھے پھر وہ یعنی کہ میں لکھتا چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ تمام لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ کسی حد تک جو ہے ریشنلٹی سے ہٹ کے اپنی ایک انفلوئنس میں آ کے, ایک ڈیوائن انفلوئنس میں آ کے کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایون اینڈ فیئرڈس میں پوئٹس کو جو ہے وہ پلیٹو میڈ مین کہتا ہے, پاگل انسان کہتا ہے. فیئرڈس میں اب یہ دونوں جو بکس ہیں یہ ڈائلاگ فارم میں, اور ان دونوں میں یہی پورٹری کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو پوئٹس ہیں یہ پاگل ہوتے ہیں, دیوانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس دیوانگی کی کیفیت میں کچھ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں. ایون کہتا ہے کہ all the epic poets, the good ones, ایون میں یہ کیا لائن بولتا ہے, پلیٹو کہتا ہے all the epic poets, the good ones utter all their beautiful poems not through art but because they are divinely inspired and possessed. یہ کہتا ہے کہ یہ کتنے بھی اچھے پوئٹس ہیں, کتنے بھی اچھے ایپک پوئٹس ہیں, یہ کتنا بھی اچھا لکھ رہے ہیں, اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ڈیوائن کیفیت میں, انفلوئنس میں جا کے یہ لکھ رہے ہوتے ہیں. اور سیکنڈ وہ بڑی ایک مزے کی لائن کوٹ کہتا ہے
کہ a worthless poet may if inspired, ایک ورتھلیس ایک فارغ پوئٹ جو ہے اگر انسپائر ہو جائے ہو سکتا ہے وہ بہت ہی شاندار لکھ دے, اور اسی طرح ایک بہت اچھا پوئٹ ٹھیک سے اگر انسپائر نہیں ہو پاتا تو وہ فارغ لکھ دے, وہ کسی کام کا نہ لکھے. یعنی وہ ان کا کریڈٹ ان سے چھین رہا ہے پوئٹس کا, انڈائریکٹلی ان کو وہ کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے کام میں ان کا کوئی کریڈٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ بس یہ جو بھی لکھ رہے ہیں, ایون اب وہ اپنے موسٹلی تھیریز میں ہمیں بائس دکھائی دیتا ہے. اب یہاں پہ بھی اس کی جو لائن ہے یا جو بھی اس کی سٹڈیز ہیں, مجھے بائسنس کافی فیل ہوتی ہے کہ وہ ان کو بالکل ہی کریڈٹ دینا نہیں چاہ رہا کہ وہ ریشنل تھنکنگ اپنے دماغ سے کچھ لکھ ہی نہیں رہے. نیکسٹ کیا ہے, بگر پکچر میں آپ کو تھوڑی سی واضح کر دوں کہ انسپریشن سے اس کی مراد کیا ہے. اس نے انسپریشن کو بہت ڈیپ معنوں میں صرف انفلوئنس کے طور پہ ہی ایکسپلین نہیں کیا, بلکہ اس نے یہ بولا ہے کہ یہ میڈنس کی ایک قسم ہے. یہ بولتا ہے کہ ایک تو میڈنس پاگل پن یہ کہ ایک بندے کا دماغ بالکل چلتا ہی نہیں ہے, وہ ذہنی طور پہ معذور ہے. دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ ایک میڈنس یہ بھی ہے جو یہ ان پوئٹس کو ہوتی ہے کہ ان کا دماغ چلنا بند ہو جاتا ہے, یہ ان کی سول اپ لفٹ ہو جاتی ہے, یہ بالکل اور چیزیں فیل کرنے لگ جاتے ہیں, چیزوں کو بہت ڈیپلی دیکھنے لگ جاتے ہیں, ایموشنز کو امپورٹنس دینے لگ جاتے ہیں, کہ کسی بھی چیز میں ایگزیجریٹ کرنے لگ پڑتے ہیں. یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی پاگل پن کی ایک قسم ہے جو یہ کرتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ جو ٹاپک ہے بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کسی اسٹوڈنٹ کے کسی سبسکرائبر کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہو تو وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی مجھ سے پوچھ سکتا ہے. اور keep watching my videos. Don't forget to subscribe this channel if you want to see my upcoming videos in your newsfeed. So keep watching my videos. Thank you. Allah Hafiz.